الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ: ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورت سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ ولأمۃ مؤمنۃ خیر من مشرکہ، اور مومنہ باندی بہتر ہے مشرکہ عورت سے، ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگتی ہو۔ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور نہ ہی مسلمان عورتوں کا نکاح مشرک مرد سے کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مومن غلام بہتر ہے مشرک آدمی سے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگتا ہو۔ اولئک یدعون الی النار، یہی لوگ ہیں جو بلاتے ہیں آگ کی طرف۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے جنت کی طرف۔ والمغفرہ، مغفرت کی طرف۔ بإذنہ، اپنے حکم کے ساتھ۔ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ گزشتہ آیات کے اندر آپ حضرات کے سامنے بیواؤں کے، یتیموں کے، اور اسی طرح پھر انسان کی نیت کیسی ہونی چاہیے اس کے متعلق میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ پھر کچھ رسومات تھیں، ان کی میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ ذکر کیا تھا۔ موجودہ جو رسمیں ہیں یتیموں کے متعلق اور بیواؤں کے متعلق وہ آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کیا تھا۔ اب یہاں سے اللہ پاک نکاح کے احکامات، طلاق کے احکامات، اور پھر اسی طرح عورتوں کے جو پوشیدہ مسائل ہیں اللہ پاک یہاں سے ان مسائل کا ذکر فرمائے گا۔ تو جیسے جیسے آگے وہ مسائل آئیں گے انشاءاللہ پھر ان کا ہوگا ذکر۔ اب یہاں سے اللہ پاک کچھ نکاح کا ایک اصول بیان کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر آپ نے جب نکاح کرنا ہے، کسی بھی لڑکا ہے کسی لڑکی کی طرف نکاح کا پیغام بھیجنا ہے یا لڑکی کا آپ نے رشتہ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کس چیز کو اختیار کرنا ہے، نمبر ایک بات۔ دوسری بات، یہاں اس آیت کے اندر اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ نکاح کی غرض و غایت کیا ہے۔ بے نکاح جو آدمی کرتا ہے اس کا اصل میں مقصد کیا ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے اس آیت کے اندر ان دو چیزوں کو بیان کیا ہے جو بنیادی طور پر ہیں۔ پہلی چیز اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم نے نکاح کرنا ہے نا، فرمایا کہ مشرکہ عورت کا نکاح جو ہے وہ مومن مرد کے ساتھ نہ ہو، پھر مومنہ عورت کا نکاح مشرکہ عورت کے ساتھ نہ ہو۔ یہ اللہ نے ایک اصول بیان کیا، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ جب شرک اللہ نے ذکر کر دیا نا، تو باقی جتنے بھی خرافات ہیں، عقائد کی خرافات ہیں، وہ ساری کی ساری اس میں آ گئی ہیں۔ یعنی عیسائی بھی اس میں آ گئے ہیں، یہودی بھی اس میں آ گئے ہیں، قادیانی بھی اس کے اندر آ گئے ہیں، اور اہل تشیع بھی اسی کے اندر آ گئے ہیں۔ نہ ہی کوئی قادیانی مرد کسی قادیانی عورت کے ساتھ نکاح کرے، نہ ہی قادیانی عورت کسی مسلمان مرد کے ساتھ نکاح کرے، نہ ہی کوئی ایسی جو اہل تشیع عورت ہے وہ کسی مسلمان عورت کے ساتھ مرد کے ساتھ نکاح کرے، اور نہ ہی کوئی مرد کسی اہل تشیع عورت کے ساتھ نکاح کرے۔ اور اسی طرح پھر اللہ پاک نے آگے نہ کوئی مرد عیسائی کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کرے، اور نہ ہی کوئی عیسائی عورت کسی مسلمان مرد کے ساتھ نکاح کرے۔ یعنی اصول تو اللہ نے شرک کا بیان کیا، اسی میں ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ تو فرمایا کہ ولاد، ایک تو اللہ نے بات یہ سمجھائی ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے یہ بات ذکر کیوں کی ہے؟ حالانکہ اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ بھئی تم نکاح کرو، اچھی عورت ہو، صحیح عقیدہ ہو، یعنی اچھی۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے بنیادی طور پر جو نکاح کی جو شرط رکھی ہے نا، وہ عقیدے کی رکھی ہے، عقیدے کی۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جو شرط رکھی ہے اللہ نے دینداری کی رکھی ہے۔ اب دیکھو اللہ نے یہ شرط کیوں رکھی ہے دینداری کی؟ اس وجہ سے کہ جب آدمی نکاح کرے گا دین دیکھے گا، تو پھر خود بخود اب جب اور مرد ہے، باپ اپنی بیٹی کا نکاح دیندار کی سوچ رکھے گا کہ میں کسی دیندار لڑکے کے ساتھ نکاح کروں۔ اس طرح جو لڑکے کا باپ ہے وہ یہ سوچے گا کہ میں کسی دیندار لڑکی کے ساتھ نکاح کروں، تو پھر دین جو ہوگا وہ معاشرے کے اندر عام ہوگا۔
پھر ہر ایک بندہ اپنی بچی کو دیندار بنائے گا، ہر ایک بندہ اپنے بچوں کو دیندار بنائے گا. جس طرح آج کل اب دیکھو نا رواج بن گیا کہ یار بچہ جو ہے نا وہ دنیاوی اعتبار سے ہمارا دین اب نہیں دیکھا جاتا کہ دیندار لڑکی کون سی ہے یا دیندار لڑکا کون سا، بس دیکھا جاتا ہے پیسہ کس کے پاس ہے، کس کی پراپرٹی زیادہ ہے، کس کی جائیداد زیادہ ہے، کون دنیاوی اعتبار سے عزت والا آدمی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. باقی یہ نہیں دیکھا جاتا لڑکا کیا کرتا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، دین اس کا کیسے ہے. ابھی ایسے واقعات آئے ہیں سامنے کہ اس وقت ہمارے ملک پاکستان کے اندر 100 میں سے 35% ایسے نکاح ہو رہے ہیں کہ جو صرف دولت دیکھے جاتے ہیں، لیکن یا تو قادیانی نکلتے ہیں یا عیسائی نکلتے ہیں یا ہندو نکلتے ہیں یا پھر وہ رافضی نکلتے ہیں. ابھی انڈیا کے اندر ہماری تقریباً 55% عورتیں ہندوؤں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں. 55% ہماری مسلمان عورتیں. کیوں؟ وہاں کے والدین دیکھتے ہیں یار دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے. اللہ نے دیکھو پہلی شرط رکھی، بھائی دیکھو نکاح کا جب بھی پیغام بھیجنا ہے تو دینداری دیکھنی ہے. یہ اور ایک دوسری آیات میں اللہ نے خود فرمایا ہوا ہے وَأَلْقِوا الْحَيَاءَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ. اللہ نے کہا یہ نہ دیکھو کہ یہ مالدار ہے، غریب ہے، کھانے کے لیے ہے کہ نہیں. حضور نے خود فرمایا، ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میں نے شادی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے رزق، فرمایا عرض کی کہ میرے رزق میں برکت نہیں ہے. حضور نے فرمایا دوسرا نکاح کر. اب ہمارے جیسا ہوتا وہاں پر آگے ہیکیاں کھاؤن ہوتا نا اس پہ تو دوسرا نکاح تھا. حضور فرما رہے نا ہمارے جیسا ہوتا تو یہ اعتراض کرتا. حضور نے فرمایا دوسرا نکاح کر. دوسرا نکاح کیا، یا رسول اللہ میرے حالات پہلے سے بھی کمزور ہو گئے. حضور نے فرمایا تیسرا نکاح کر. جب تیسرا نکاح کیا تو حضور کی بارگاہ میں کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس دولت کی فراوانی ہو گئی ہے. تو جو نکاح ہوتا ہے یہ خود ایک برکت کا ذریعہ ہے، خود ایک برکت. آپ دیکھو نا صحابہ کرام کے دور میں آپ دیکھیں فاقے ہیں زندگی میں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے لیکن رشتے ہو رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ تو کھجورے پیٹ پہ پتھر باندھنے کو بیٹی کا رشتہ نہیں دینا، لیکن کیا دینداری دیکھی جاتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مزدوری کرتے تھے، ایک ٹائم کی 2-3 کھجوریں مل جاتی تھی، وہ بھی یہودی کے پاس. لیکن امام الانبیاء نے سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی اپنی حضرت علی کو دے دی ہے. جانتے بھی تھے کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہے پاس، مالی اعتبار سے بھی غریب ہیں. اور ایک طرف حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی رشتہ دیا. جب بیٹیوں کا رشتہ کرنا ہے تو حضور کی زندگی ہے کہ 2 داماد، مالدار دیکھنا ہے تو اس میں بھی دینداری دے. خود حضور نے فرمایا عثمان میری اگر 40 کی بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد تیرے نکاح میں دے دیتا. تو ایک موقع پر کسی نے عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور کو اتنی محبت آپ سے؟ فرمایا کہ حضور مجھ سے اس وجہ سے محبت کرتے تھے کہ مجھ میں شرم و حیا دین کی وجہ سے زیادہ تھی، اس وجہ سے حضور کو مجھ سے محبت زیادہ تھی. تو دینداری حضور نے دیکھی ہے اور دینداری کو حضور نے ترجیح دی ہے. تو فرمایا کہ نکاح کو عام کرو، اور نکاح کو عام کرنے کا ذریعہ جب آپ نے نکاح کا پیغام بھیجنا ہے تو دینداری سب سے پہلے دیکھو کہ عقیدہ بھی اس کا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اس لیے ہمارے ہاں ابھی یہ رواج چل پڑا ہے کہ سب سے پہلے کلمہ شہادت پڑھواتے ہیں نکاح کو اور دولہے کو کہ بھائی آیا کہ چلو پہلا جب یہ آیا تو وقتی طور پر ایمان ٹھیک ہوگا نا. وہ اس لیے ہمارے یہاں ابھی کلمہ کے یہ رواج ہو گیا کیونکہ ابھی یہ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں دن بدن تو اس وجہ سے یہ کلمہ ہمارے علماء کرام پڑھواتے ہیں. ابھی اللہ نے جو پہلی شہادت فرمایا نکاح جو ہے نا یہ رکھنا ہے تو عقیدہ ٹھیک ہو. اب دیکھو نا جب عقیدہ ٹھیک ہوگا ہر بندہ جب یہ سوچے گا کہ یار میں نے دیندار لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کرانا ہے، باپ کہے گا کہ نہیں میں نے لڑکی کا نکاح دیندار کے ساتھ کروانا ہے، تو پھر ہر ایک باپ اپنے بچوں کو دیندار بنائے گا کہ نہیں بنائے گا بجائے ڈاکٹر بنانے کے. ابھی ہمارے یہاں رواج مالداری ہو گئی ہے، عہدہ منصب ہو گیا ہے، اس لیے سب سے پہلے فوجی بنایا جی، ہم ڈاکٹر بنایا جی، ایسا پائلٹ بنایا جی، کیونکہ رشتہ ہوگا اچھا مل جائے گا. بچی کو جی ایم اے کراؤ ایف اے کراؤ رشتہ مل جائے گا. وہ اس وجہ سے کہ ہمارے یہاں اب یہ ماحول بن گیا ہے، دین کا نام و نشان بھی نہیں ہے. ابھی ڈاکٹر تو بن گیا، نماز آتی نہیں ہے سیدھی. ابھی بچی ایم اے ایف اے تو کر لیا ہے لیکن بچی کو اتنا نہیں پتا. میں نے خود میٹرک کے امتحان دیے، میں جب گیا وہاں پر جہاں پر امتحان دیتے ہیں وہاں جب میں گیا امتحان دینے کے لیے تو میٹرک میں پڑھنے والے لڑکے وہ آبجیکٹ ہوتی ہے نا اس میں لکھا ہوتا ہے جی ہاں بھائی بتائیں وضو کے کتنے فرض ہیں، 3 ہیں 4 ہیں 5 اچھے آپشن ہوتا ہے، جو صحیح ہے اس پہ ٹک لگانی ہوتی ہے. میٹرک میں پڑھنے والے حافظ جی دسو وضو کے کتنے فرض ہیں، ان کو اتنا نہیں پتا تھا میٹرک میں پڑھنے والے بچوں کو کہ وضو کے کتنے فرض ہیں، غسل کے کتنے فرض ہیں. یہ ہمارے حالات دینداری کے ہیں. تو اس لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر آپ نے ایک بادشاہ تھا، اس نے نکاح کا پیغام بھیجنا تھا اپنے بیٹے کا. اس نے کہا میں نکاح اس کے ساتھ کروں گا کہ جس کی بیٹی جو ہے وہ حافظہ ہوگی، جس کی بیٹی حافظ قرآن ہوگی، میں نکاح اس کے ساتھ کروں گا. تو اور اس کا طریقہ اس نے کیا منتخب کیا، اس نے کہا کہ رات جب ہو نا تو جس کی بچی حافظہ ہو وہ اپنے گھر کے باہر نا الماری کے اندر چراغ جلا دے، مجھے پتہ چل جائے گا کہ اس کی بیٹی حافظہ ہے، میں نکاح کا پیغام اس کے وہاں بھیجوں گا. اور جب رات ہوئی نا تو وہ بادشاہ کا دیکھتا ہے کہ ہر گھر میں چراغ جل رہا تھا، یعنی ہر گھر میں حافظہ تھی. پھر اس نے اگلے دن شرط لگائی کہ جو میں اپنے بیٹے کا نکاح اس کے ساتھ کروں گا کہ جو بچی متع امام مالک، جو امام مالک رحمۃ اللہ لکھی ہوئی تھی
اس کی جو حافظہ ہوگی اس میں 1.5 لاکھ حدیثیں ہیں، اور 1.5 لاکھ کی جو حدیثیں کی جو حافظہ ہوگی، میں اس کو اپنے بیٹے کا اس کے بچے کے ساتھ نکاح کروں گا، اور وہ بھی چراغ جلا کے رات کو رکھ دے۔ اور جب رات ہوئی دیکھا تو ہر گھر میں چراغ جل رہا تھا، یعنی ہر بچی اس احادیث مبارکہ کی حافظہ، کیونکہ ماحول بنا ہوا تھا دینداری کا۔ آج ہمارے یہاں ماحول نہیں، حالت یہ ہوتی ہے دولہا ڈرتا ہے، بھائی مولوی صاحب پہلا فون کرتے ہیں 6 کلمے تو نہ سنے سو، ہمارا ماحول یہ ہے، فون کرتے ہیں بھائی مولوی صاحب مہربانی کریں ماں آندے کو نہیں 6 کلمے، پہلا کلمہ تو وہ کس طریقے سے پڑھتا ہے، پھر دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا، پھر مولوی کو ساتھ پڑھانا پڑتا ہے۔ ہماری دینداری کی حالت اب یہ بن چکی ہے۔ تو اللہ نے پہلا اصول بتایا ہے کہ نکاح کرنا ہے، دینداری کو پہلے دیکھنا ہے تاکہ دین کا تحفظ ہو، دین کی بقا ہو، معاشرے کے اندر نسل کے اندر دین نہ مٹے۔ اس کی ایک وجہ یہی بتائیے کہ جب نکاح کرنا ہے تو دینداری کو پہلے دیکھنا ہے۔ آگے دوسری اس میں جو غرض و غایت میں نے آپ کو بتایا تھا نکاح کا، وہ محبت ہے، محبت ہے۔ تو نکاح کی جو غرض و غایت اور جو مقصد ہے وہ میاں بیوی کا آپس میں محبت ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب دینداری نہیں ہوگی، خامن جو ہوگا وہ دیندار ہوگا، بیوی بے دین ہوگی، یہ کہے گا جی نہیں میں تو مینا تبلیغ تے میں مینا فلانی محفل تے فلاں، وہ بیوی تو لڑے گی کیونکہ وہ دیندار نہیں ہوگی۔ اس طرح اگر خامن دیندار نہیں ہوگا، بیوی دیندار ہوگی، یہ اس کو کہے گا جی میرا فلاں کام کر، تو یہ نماز پہ کھڑی ہوگی، یہ کبھی تہجد پڑھے گی، کبھی کیا کرے گی، کبھی کیا دین کیا مخامن کو سے چڑ ہوگی۔ کتنی ایسی حافظہ بچیاں ہیں کہ جن کا نکاح دنیا دار بندے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ وہاں جا کر کے قرآن بھی ان کو پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، وہ پڑھنے نہیں دیتے، ہر وقت کام 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 کام۔ کتنی بچیوں کو آپ قرآن بھول جاتا ہے۔ آپ جو علماء نے لکھا ہے اس دور میں کہ بچی کو حفظ نہیں کروانا چاہیے، وہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے لکھا ہے کہ بچی بیچاری جاتی ہے حفظ کر کے اگلے وہاں پر، اس کو ماحول کیا دینا ہے، وہ اس کو پڑھانے کی اجازت تو دور کی بات ہے، گھر میں بھی اس کو پڑھنے کی اتنی اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے نکاح کا جو مقصد ہے وہ محبت ہے، اور محبت رکھنے کا مقصد اس وجہ سے رکھا گیا ہے، خاندان تب جڑیں گے، تب آپس میں ہوگا کہ جب مزاج مل جائیں گے، مزاج ملیں گے تو محبت آپس میں ملے گی۔ ابھی کتنے ایسے ہیں بیچارے جو طلاقوں کے بھی ہمارے ساتھ روز مسئلے پوچھتے ہیں جی طلاق ہوگی کیا کریں۔ تو باقی آپ سے یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نکاح کے جو اللہ نے بنیادی طور پر مقاصد ہمیں بتائے ہیں، اس میں خاندان کا جوڑ بھی ہے، خاندان کی بقا بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، لڑکی کتنی کیوں نہ خوبصورت ہو، یہ حسن ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ بیوی خوبصورت ہوتی ہے، بس آدمی اس کی خوبصورتی پہ ایسے فدا ہوتا ہے، اللہ کے کتنے حکموں کو توڑتا ہے۔ بیوی خوبصورت ہوتی ہے، ماں باپ کے ساتھ لڑائی کرتا ہے بیوی کو خوش کرنے کے لیے، بیوی خوبصورت ہو بھائیوں کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے بیوی کی خوبصورت، اور اس طرح لڑکی اگر لڑکا خوبصورت ہو تو لڑکی اس کی خوبصورتی پہ فدا ہو جاتی ہے۔ اور کتنے ایسے کام ہوتے ہیں اللہ معاف فرمائے جو بیوی اپنے خاندان والوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے کرتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جتنی مرضی خوبصورتی کو نہیں دیکھنا، سیرت کو دیکھنا ہے، صورت کو نہیں دیکھنا، سیرت دیکھنا ہے کہ سیرت کس کی اچھی ہے۔ اور فرمایا اولئک یدعون الی النار، فرمایا اگر تم عقیدے کو نہیں دیکھو گے نا اور سیرت کو نہیں دیکھو گے تو پھر ظاہری بات ہے جہنم کی طرف ہی تم جاؤ گے، یہ پھر جہنم کی طرف ہی تمہیں راستہ لے کر کے جائے گا، جنت کی طرف نہیں جاؤ گے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، ایک اللہ ہی ہے جو تمہارے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرتا ہے، جو میں تمہیں بتا رہا ہے کہ زندگی تمہاری کیسے خوبصورت ہوگی، تمہارا نکاح کیسے خوبصورت ہوگا، پھر آگے خاندان کیسے جڑیں گے، کیسے بنیں گے۔ یہ صرف خیر خواہی بے لوث صرف خالق کے پاس ہے، مخلوق کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَيُبَيِّنُ آیَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تو تمہیں ایسے واضح طور پہ نشانیاں اپنے احکامات بتاتا رہے گا تاکہ کسی نہ کسی وقت تمہیں نصیحت حاصل ہو جائے، کسی نہ کسی وقت تم بات سمجھ جاؤ کہ ہمارا اصل میں جو خیر خواہ حقیقی معنی میں وہ ہمارا اللہ ہی ہے، مخلوق میں کوئی خیر خواہی نہیں ہے۔ تو یہاں سے ابھی نکاح کے احکامات، پھر آگے طلاق کے احکامات بھی آئیں گے، پھر اس طرح عورتوں کے حیض کے مسائل ہیں وہ بھی آئیں گے، اور طلاق کا ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ضروری ہے۔ ہمارے اپنے اس گاؤں کے اندر بھی 3 طلاقوں کے بعد بھی بیویوں کو اپنے ساتھ لوگوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو ابھی یہ جو ہمارا رکوع شروع ہونا ہے یہ طلاق کے متعلق ہے۔ بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو شبہ ڈالتے ہیں ہمارے دماغوں کے اندر، نہیں جی 3 ایک نہیں 2 بھی ایک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ وہ جو اسی رکوع میں وہ قرآن کی آیت ہے وہ پڑھ کے سناتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی درس میں آئے گا۔ ابھی یہاں سے یوں سننے کی مباشرت کے احکامات یہاں سے چلیں گے، عبادات، معاملات، معاشرات، تو یہ معاشرت یہاں سے احکامات، میاں بیوی کا ازدواجی جو تعلقات ہیں اس کے متعلق یہاں سے احکامات ابھی شروع ہوں گے۔ اللہ سے دعا اللہ پاک حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں۔